کہ دینی مدارس بالکل اس مثال کی طرح ہیں جس مثال میں ہم اپنے کسی ساتھی کو کسی سفر میں کسی نشست کے اندر اگر ایک دودھ پینے والا ایک گلاس بنا ہوا دودھ کا اپنے ساتھ والے ساتھی کو دے کر یہ کہے کہ چند لمحوں کے لیے اس کی حفاظت کرنا، میں واپس لوٹتا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ وہ صرف دودھ ہی کا محافظ کہلائے گا یا گلاس کی بھی حفاظت کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کسی سے اگر یہ کہتے ہیں میں چند لمحے کے لیے ساتھ جا رہا ہوں، یہ دودھ کا گلاس ہے، اس کا تحفظ کرنا، حفاظت کرنا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ صرف دودھ ہی کی حفاظت مطلوب ہے یا گلاس بھی محفوظ ہو؟ کیونکہ دودھ کا اور گلاس کا تعلق بڑا قریبی ہے۔ بالکل اسی انداز سے رب تعالیٰ نے کلام مقدس کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے وہ کلام جس برتن میں جائے، جس سینے میں جائے، جس سفینے میں جائے، جس مسجد میں جائے، جس مدرسے میں جائے، جس دل میں جائے، رب اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب دودھ کی بات کرتے ہیں تو برتن حفاظت میں خود شامل ہو جاتا ہے۔ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں، دین کے تقدس کی بات کرتے ہیں، دین کی عفت کی بات کرتے ہیں، اس سلسلے کی بات کرتے ہیں، تو مسجد، مدرسہ اور میرے حافظ کا جو سینہ ہے، اللہ جس طرح کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے، اس سینے کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا حق نبوت کی وراثت کا، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہے سخن آنی۔ سامعین کرام، دینی مدارس کے کردار سے مجھ سمیت سب ہی واقف ہیں، آپ احباب بھی اچھے انداز سے واقف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کتاب محسن اخلاق کے اندر، اور بڑا دلچسپ اس سے نتیجہ حاصل کیا۔ لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک بادشاہ نے ایک تیل فروش کو بلوایا جس کا کام تھا تیل بنانا اور اس کو فروخت کرنا۔ اس سے مختلف قسم کے تیلوں کے متعلق دریافت کیا اور ان کی خصوصیات پوچھی، وہ بنتا کیسا ہے، کب فصل تیار ہو، کتنی مدت لگتی ہے، کس انداز سے تیار ہوتا ہے، خصوصیت کیا کیا ہے، مختلف چیزیں پوچھی، اس نے بتلائی۔ پھر اس کے بعد اس سے کوئی دینی مسائل پوچھنے شروع کیے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو اس کا علم نہیں۔ بادشاہ نے کہا جی اس کو قید میں ڈال دیا جائے کہ یہ دینی علوم سے واقفیت نہیں ہے اس کو۔ اب کچھ دیر وہ قید میں رہا، اس کا بچہ آیا اپنے باپ کے پیچھے اور بادشاہ کے ہاں پیش ہوا اور کہنے لگا آپ میرے والد سے ملا کرتے ہیں، مجھ سے کچھ سوالات کیجیے۔ بادشاہ نے سوالات کیے دینی مختلف علوم کے متعلق، وہ ازبر اور زبردست جواب دیتا گیا، ہر سوال کا بہترین جواب، ہر سوال کا مشکل جواب۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر کہنے لگا کہ تجھے اتنے علوم کا واقف کس نے بنایا ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت کیسے آئی، تیرے باپ سے میں نے فلاں فلاں سوال پوچھا وہ جواب نہیں دے پایا۔ وہ بچہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا وہ میرے دادا کا قصور تھا کہ انہوں نے اس کو اسی شعبے میں لگایا جس کی انہیں سمجھ تھی، البتہ میرے باپ نے یہ جرم نہیں کیا، وہ خود تیل فروش تھا لیکن اس نے مجھے علوم نبوت سے متعارف کروایا، لہذا حق یہ بنتا ہے میرے باپ کو میرے ساتھ لایا جائے، قصور میرے دادا کا تھا کہ وہ دین شناس نہیں۔ ایک یہ دینی تقدس کی اہمیت ہے، اور میں اسی حوالے سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ غالباً تاجکستان یا ترکمانستان کے سفر پہ تھے، جامعہ علوم الاسلامیہ بلوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث مولانا انور بدخشانی صاحب، عمر رسیدہ ہیں، بڑے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہیں پہ ریڑھی سے انہوں نے بھٹا خریدا جسے ہم اور آپ چھلی کہتے ہیں،
وہ خریدا اور کھا رہے تھے. ایک اور بوڑھی عمر رسیدہ خاتون قریب آ کے پوچھتی ہے شیخ کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگے میں مولوی ہوں, مدرسے میں ہوتا ہوں. کہنے لگی میں دور سے تمہیں چلی کھاتا ہوا دیکھ کر سمجھ گئی تھی یا کوئی قاری ہوگا یا مولوی ہوگا. بڑے حیران ہوئے, دوسرے ملک میں ہے, نہ جان نہ پہچان, اسے کیسے گمان کہ میں مولوی ہوں. کہنے لگی اس عمر میں جب لقمہ اندر جاتے ہوئے بھی بڑھاپے میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں, صرف وہ دانت سلامت رہتے ہیں جن دانتوں کے درمیان زبان قال اللہ و قال رسول کی صدائیں پکارتی رہتی ہے. میرا گمان یہ ہے جس زبان میں قال اللہ و قال رسول کہا اس رب کو بھی حیا آتا ہے. میں نے دیکھا اتنا بڑا شیخ ہے, پگڑی باندھی ہوئی ہے, جانے نہ جانے یہ ضرور عالم یا قاری یا حافظ ہو. یہ دینی مدارس کا کردار ہے, اس کی برکتیں ہیں, اس کی اہمیتیں ہیں, اور یہاں پر اترنے والے انوارات ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے واقعی حصہ عطا فرمائے. اب میں